अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स एंड यू आर वाचिंग टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग। आज है 21 अक्टूबर 2018। आज इतवार का दिन है। यू आर वाचिंग टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग एंड टुडे इज़ 21 अक्टूबर 2018। आप बहुत ज़्यादा सुनते हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस में, टैक्स मास्टर क्लास में और ख़बरों में हर जगह कि आईने पाकिस्तान। तो इस वक्त आपके सामने द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, जो अपडेट हुआ है 31 मई 2018। ये आपको कहाँ से मिलेगा? तो ये आप डाउनलोड कर सकते हैं www.na का मतलब है नेशनल असेंबली, na.gov.pk। GOV का मतलब गवर्नमेंट डोमेन है, PK का मतलब पाकिस्तान। तो www.na.gov.pk पर आप ये डाउनलोड कर लें इस कॉन्स्टिट्यूशन को। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये 10 अप्रैल 1973 को जो है ना अप्रूव हुआ था और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। आज मैंने कहा कि इस कॉन्स्टिट्यूशन पे जो इसके मुख्तलिफ सेक्शंस होते हैं उसको आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल यानी कि ये 1, 2, 2, 8, 3 ये सब आर्टिकल्स हैं। और हम इसकी हेडिंग को देखते हुए मैं चाहता हूँ कि हम इस सारे आर्टिकल को जो है ना डिस्कस करें। ये मुख्तलिफ चैप्टर और पार्ट्स में डिवाइडेड है और इसका मकसद है कि मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में, यानी हमारे फंडामेंटल राइट, फेडरल हुकूमत, गवर्नर्स, प्रोविंशल सूबाई हुकूमतों के बारे में, फाइनेंशियल इख्तियारात जो उनके हैं, जो सूबों के आपस के ताल्लुकात हैं, उसके अलावा और कुछ स्पेशल बातें, उसके अलावा फाइनेंस यानी पैसों की बात, ऑडिट की बात, हम सब के प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स की, हम मुआहदों की बात, कोर्ट्स की बात, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सारों चीज़ों की बात, मुख्तलिफ पार्ट्स, इलेक्शन का ज़िक्र और सारी चीज़ें हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस पार्ट 10, 11, 12 ये सारी चीज़ें, और आर्मी इंटरप्रिटेशन और ये सारा कुछ। तो टोटल जो है 280 आर्टिकल्स हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में। और फिर उसके बाद कुछ तफसील के लिए फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल। शेड्यूल कहते हैं बेसिकली एक टेबल को जिसके अंदर मुख्तलिफ बातें लिखी होती हैं। जो टैक्स रिलेटेड हैं वो फोर्थ शेड्यूल के अंदर बातें सारी लिखी हैं। तो कहता है कि जी, इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशेंट एंड द मोस्ट मर्सीफुल, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। और बेसिकली sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone, यानी कि तमाम कायनात पे अल्लाह का जो है वो इख्तियार है। और इस डॉक्यूमेंट के थ्रू, इस आइन के थ्रू, इन असूलों को ज़हन में रखते हुए मुस्लिम्स कुरान, होली कुरान के मुताबिक और सुन्ना के मुताबिक और बाकी मज़ाहिब अपनी किताबों के मुताबिक जो है ना ये बातें यहाँ लिखी गई हैं, ताकि जो है ना एक बेहतरीन पाकिस्तान सामने आए जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के विजन के मुताबिक हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो है। तो आर्टिकल 1 जो है, ये आर्टिकल 1 है, ये बताता है कि पाकिस्तान में क्या क्या शामिल है, क्या क्या नहीं शामिल। तो अगर आप देख रहे हैं कि बलूचिस्तान और बाकी इस्लामाबाद है, अब फाटा और पाटा भी इसमें शामिल हो गए हैं। दूसरा आर्टिकल जो है वो कहता है कि जो हमारी रियासत है, स्टेट है, उसका रिलीजन जो है ना इस्लाम होगा। उसके अलावा 2A आर्टिकल जो है, जो जैसे होती है तरमीम, तो कुछ तरमीम के बाद डाला गया कि जो लियाकत अली ख़ान ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था जो पास किया था, जिसमें ये बुनियादी बातें लिखी थी कि सबको हकूक़ मिलेंगे इस्लाम के बारे में वगैरह वगैरह, वो सब इसमें शामिल की थी। उसके अलावा आर्टिकल नंबर 3 में एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है कि किसी शख्स को भी बिला वजह उससे काम नहीं लिया जाएगा, उससे कोई चीज़ नहीं ली जाएगी, बिला वजह जो है ना किसी से भी काम नहीं लिया जाएगा, किसी को ग़ुलाम नहीं बनाया जाएगा। बेसिकली आर्टिकल 3 ये कहता है। फिर जो आर्टिकल 4 है वो कहता है कि जितने भी लोग पाकिस्तान में रहते हैं, काम करते हैं, घरों में रहते हैं, इन सब को सिर्फ़ और सिर्फ कानून के मुताबिक इनके साथ जो हुकूमत है वो लेन देन करेगी। ऐसे नहीं होगी कि अपनी मर्ज़ी से, बल्कि अगर टैक्स लेना है तो टैक्स का कानून पहले बनाना पड़ेगा और फिर लोगों से टैक्स लेना पड़ेगा। उसके अलावा आर्टिकल 5 ये कहता है कि हर शख्स जो है, चाहे वो सरकार में है, सरकार का हिस्सा है, प्राइवेट सिटीज़न है, कारोबारी इंसान है, वो इस स्टेट यानी इस मुल्क के साथ
اور اس آئین، اس کانسٹیٹیوشن اور اس کے جتنے بھی قوانین ہیں ان کے ساتھ لائلٹی یعنی کہ وفاداری کرے گا. اور پھر اسی سے ریلیٹڈ آرٹیکل 6 ہے جو آپ مشرف کے حوالے سے سنتے ہیں کہ ہائی ٹریزن یعنی غداری، اور وہ بھی معمولی غداری نہیں، اس ملک کے اداروں سے یا آئین سے یا لوگوں سے غداری کرنا. تو یہ قانون میں لکھ دیا گیا ہے کہ کوئی بھی اس میں غداری نہیں کرے گا. پھر پارٹ 2 شروع ہوتا ہے. پارٹ 1 میں تو بڑی بنیادی باتیں کہ اب پارٹ 2 میں جو ہے وہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، بنیادی اصول، ہمارے بنیادی رائٹس ہیں جو ابھی تک ہمیں نہیں پتہ کہ ہم سے کوئی پراپرٹی نہیں لے سکتا، ہم اپنی بات کو بتا سکتے ہیں. اس لیے یہ آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، آپ بھی اپنی ویڈیوز بنا سکتے ہیں، اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتے ہیں ایز لانگ ایز آپ کسی اور کو تکلیف نہ پہنچائے. تو اس میں اسٹیٹ کے بارے میں بتایا کہ حکومت، یہ ملک سے مراد کیا ہے، ریاست سے مراد یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ، مجلس شورا، پروونشل گورنمنٹ اور لوکل باڈیز. تو کہنے کا مطلب ہے جب ریاست کی بات ہوتی ہے اس کے اندر سارے آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ پھر سٹارٹ ہوتا ہے کہ ریاست کا کام ہے کہ بنیادی حقوق لوگوں کو پہنچائے. تو ریاست چاہے آپ کی لوکل میونسپل کمیٹی کی بات ہو رہی ہے، صوبائی اسمبلی کی بات ہو رہی ہے، نیشنل اسمبلی کی بات ہو رہی ہے یا پریزیڈنٹ کی بات ہو رہی ہے، ان سب کا کام ہے کہ آپ کے بنیادی حقوق آپ کے میرے بنے. تو پہلا کیا ہے جی کہ کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا. آرٹیکل 8 یہ کہتا ہے کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو بنیادی حقوق کے خلاف ہو. یعنی فار ایگزامپل آپ اپنے گھر میں رہ رہے ہیں اور ایک قانون بن جائے کہ جی آج سے اس گھر میں یہ لوگ نہیں رہ سکتے، تو یہ آپ کے بنیادی حق کو پامال کر رہا ہے. تو ایسے قانون نہیں بن سکتے. اور اوبویسلی اس میں پھر تفصیل، ہر آرٹیکل میں تفصیل دی ہوتی ہے کہ کس حد تک جو ہے نا قانون نہیں بن سکتے. پھر اسی طرح آرٹیکل 9 کہتا ہے کہ آپ کا بنیادی حقوق ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں، جس شہر، گاؤں، جس ایریا میں بھی رہیں، جس صوبے میں رہیں، اسلام آباد میں رہیں، کسی گاؤں میں رہیں، وہ جو ہے آپ کی جان اور مال جو ہے نا محفوظ ہو. اور اسی طرح آرٹیکل 10 کہتا ہے کہ بلا وجہ آپ کو اریسٹ یعنی گرفتار اور حوالات میں نہیں رکھا جاتا. اور یہ پھر اس کو 1 2 3 جو اس کے سب آرٹیکلز ہیں وہ سب اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. اور ظاہری بات ہے بڑے بڑے وکیل اور جو سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، وہ پھر ان سب پوائنٹس کو ریویو کرتی ہے جب ان کے سامنے کوئی ایسا کیس آتا ہے. پھر ترمیم کے تھرو 10A ایک آرٹیکل جو ہے وہ کہتا ہے رائٹ ٹو فیئر ٹرائل. فیئر ٹرائل یعنی کہ جو آپ کو، اگر آپ پہ کوئی الزام لگایا ہو تو پراپر آپ کو وکیل کرنے کا بھی موقع ملے گا، اور پھر اپنی ساری باتیں سامنے لانے کا، اپنے ثبوت لانے کا، اور اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے پورا موقع دیا جائے گا. ایک دم سے آپ کو سزا نہیں سنائی جائے گی. اس کے علاوہ جو ہے آرٹیکل 11 کہتا ہے کہ آپ سے غلامی، آپ کسی کے غلام، کوئی شخص کسی کو غلام نہیں بنا سکتا، زبردستی اس سے کام نہیں کروا سکتا. ان ساروں چیزوں کی 100% جو ہے نا پابندی ہے. یہ آپ کے بنیادی حقوق چل رہے ہیں. آرٹیکل 12 کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کوئی کام کیا ہو پچھلے سال اور اس سال قانون بنا ہو تو آپ کو اس کی سزا ملے. جس دن قانون بنے گا سزا کا، اس کے بعد سے، جس کو ہم پروسپیکٹو کہتے ہیں، نہ کہ ریٹروسپیکٹو پنشمنٹ یعنی سزا مل نہیں سکتی. اچھا جی، آرٹیکل 13 کہتا ہے کہ ڈبل پنشمنٹ نہیں ہو سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے کہ کہتے ہیں ایک ہی جرم کے لیے آپ کو 2 دفعہ سزا یا 2 دفعہ آپ کو جرمانہ دینا پڑ جائے. اور سیلف انکریمنیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو خود سے جو ہے نا بلا وجہ کہہ نہیں سکتے کہ جی مجھے یہ سزا دے دیں. تو یہ آپ کے بنیادی حقوق ہیں آرٹیکل 13. آرٹیکل 14 جو ہے انوائلیبلٹی آف ڈگنیٹی آف مین. یہ بھی ایک بہت جو ہے نا براڈ یعنی کہ وسیع آپ کا حق ہے کہ آپ اگر ایک استاد ہیں، آپ اگر ایک جو ہے نا آرمی پرسن ہے، آپ اگر ہاؤس وائف ہیں، آپ اگر کھیتوں میں کام کرتے ہیں، تو آپ کی عزت ہے اور اس عزت کو مجروح نہیں کیا جا سکتا بلا وجہ. اور یہاں پر جو ہے نا بہت ساری باتیں کی گئی ہیں، یعنی کوئی شخص بھی بلا وجہ جو ہے نا، کوئی وجہ ہونی چاہیے اور اس وجہ کو بھی پھر دیکھا جائے گا کہ وہ وجہ جائز ہے کہ ناجائز ہے. پھر ہے جی آرٹیکل 15 فریڈم آف موومنٹ، یعنی کہ آپ آسانی سے جو ہے کہ کہتے ہیں کہیں بھی آ جا سکتے ہیں، انلیس کہ کوئی قانون بنا ہو کسی جگہ پر آنا جانے سے کوئی پرابلم ہوتا ہو اور لوگوں کو، تو تب آپ کو روکا جا سکتا ہے. آرٹیکل 16 کہتا ہے کہ آپ
اسمبلی یعنی کہ آپ لوگوں کے ساتھ مل سکتے ہیں، کسی بھی جگہ پر دو سے زیادہ لوگ جمع ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح فریڈم آف ایسوسیشن کا مطلب ہے کہ آپ کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی کلب، کوئی بھی جو ہے جہاں پر کچھ لوگ ہوں وہاں آپ جو ہے نا جا سکتے ہیں، اس کی ممبرشپ لے سکتے ہیں، آپ نے کوئی جم جوائن کرنا ہے، یا آپ نے کوئی ٹیوشن سینٹر جانا ہے، یا آپ نے کوئی جو ہے نا کیا کہتے ہیں یونیورسٹی میں اپلائی کرنا ہے، تو یہ فریڈم آف ایسوسیشن ہے، آپ کہیں بھی اپلائی کر سکتے ہیں، پابندی نہیں ہے۔ اور اسی طرح آرٹیکل 18 جو ہے کہ آپ فریڈم ہے، آپ کو آزادی ہے ٹریڈ یعنی لین دین کرنے کی، بزنس یعنی کاروبار کرنے کی، پروفیشن یعنی ڈاکٹر، انجینئر، اکاؤنٹنٹ یا کوئی بھی پیشہ جو آپ اپنے ہاتھ سے یا اپنی عقل کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ اسی طرح آرٹیکل 19 جو ہے آپ کو بالکل اجازت ہے ہر بات کہنے کی، کچھ اس میں باتیں ہیں جو آپ نہیں کہہ سکتے لیکن آپ کو ویسے اجازت ہے۔ اسی طرح ایک ایمنڈمنٹ سے آرٹیکل 19A کہتا ہے کہ آپ کو مختلف انفارمیشن جو آپ کے بارے میں ہے، مختلف جگہوں پہ ڈاکٹروں کے پاس آپ کا میڈیکل ریکارڈ ہے، نادرا کے پاس آپ کا پورا فیملی کا ریکارڈ ہے، ٹیکس والوں کے پاس آپ کے فائنینشیل بینک والوں کے پاس آپ کے پیسوں کا حساب، آپ کو وہ آپ کے پرائیویٹ ہے، اور جو ہے اور انفارمیشن اگر آپ نے کسی حکومت کے سلسلے میں لینی ہے تو آپ لے سکتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح آرٹیکل 20 کہتا ہے کہ آپ آزاد ہیں اپنے مذہب کو پریکٹس کرنے کے لیے اور اپنے جو ہیں مذاہب کی جگہوں پہ جانے کے لیے۔ اور آرٹیکل 21 جو ہے 21 کہتا ہے کہ آپ پر کسی خاص مذہب کے ہونے کی وجہ سے کوئی ٹیکس نہیں لگایا جائے گا، تو یہ بھی آپ کو آزادی ہے، یہ سب آپ کے بنیادی حقوق ہے۔ آرٹیکل 22 کہتا ہے کہ آپ کو جو ہے آپ کو اجازت ہے کہ آپ اپنے مذہب کے حساب سے اپنے تعلیمی ادارے کھولیں، ان میں وہ تعلیم دیں۔ اس لیے پاکستان بنا تھا کہ مسلمز اور ساری مائنورٹیز، کرسچنز، ہندوز، وہ اپنے مذہب کو آرام سے پریکٹس کر سکے۔ پروویژن ایز ٹو پراپرٹی یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے کسی بھی ملک میں کوئی چیز بھی خرید سکتے ہیں۔ پراپرٹی سے مراد صرف زمین یا پلاٹ پلازا نہیں ہوتا، یہ جو گاڑی ہوتی ہے یا کوئی بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے یہ بھی قانون کی نظر میں پراپرٹی ہوتے ہیں۔ آج کل جیسے منع کیا گیا ہے کہ جی نان فائلر نہیں لے سکیں گے، تو اس میں ہم نے اس دن بھی ٹیکس دوستی رپورٹنگ ویڈیو میں بات کی تھی کہ اگر پبلک انٹرسٹ میں اگر پبلک کو نقصان ہو رہا ہے پھر آپ پر گردن لگائی جا سکتی ہے، ورنہ تو آپ ہر قسم کی پراپرٹی خرید سکتے ہیں۔ اور اس پراپرٹی کو خریدنے سے آرٹیکل 24 کہتا ہے کہ جو فائدہ بھی ہوگا آپ اس کو کرائے پر دیں، یا آپ کا بینک اکاؤنٹ آپ اس کو کیش میں نکالیں، یا سارا کچھ ہے کسی کے ساتھ شراکت میں ہے، اس سے سارے آنے والے فائدے آپ کو ہوں گے۔ پھر 25A کہتا ہے کہ ایکویلٹی ہوگی سارے سٹیزنز کی، یعنی کہ جہاں جس حد تک ہو سکے تو سارے جو پاکستان کے لوگ ہیں ان کو برابر کے جو ہے مواقع دیے جائیں گے۔ پھر آرٹیکل 25A کہتا ہے کہ رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے، ٹھیک ہے جی، ہر شخص کا یہ حق ہے کہ اس کو تعلیم ملے، اور تعلیم کے لیے حاصل کرنے کے لیے مختلف اسکول وغیرہ ہونے چاہیے۔ نان ڈسکریمنیشن یعنی کہ تفریق نہیں کرنی چاہیے، بلا وجہ تفریق نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی بچے کے 1000 نمبر آئے ہیں، وہ فرسٹ پوزیشن پہ آیا ہے میٹرک میں، FSC میں، تو اس کو میرٹ پہ داخلہ ملے گا۔ ایک بچے کے 600 نمبر آئے ہیں، 500 یا میرٹ سے کم آئے تو اس کو، لیکن بلا وجہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو 600 والا وہ بالکل پڑھے گئے نہیں، یا وہ مزید اپنی ایجوکیشن آگے نہیں کنٹینیو کر سکتا۔ اسی طرح آرٹیکل 27 کہتا ہے ڈسکریمنیشن ان سروسز، یعنی کہ حکومت کی سروسز، آرمی فورس، پروونشل گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ، ان کے اندر جو مختلف پوزیشنز ہیں وہاں پہ جو ہے کیا کہتے ہیں کوئی شخص بھی اپلائی کر سکتا ہے، اور وہ اگر امتحان پاس کرے اور ریکوائرمنٹ پوری کرے۔ اسی طرح زبان کی اور اپنا جو ثقافت ہے، کلچر ہے، اس کو کرے۔ اسی طرح حکومت کو آرٹیکل 29، یہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ختم ہو گئے، بہت براڈ فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو آج کل آنریبل چیف جسٹس ثاقب نثار اس کے مطابق سو موٹو ایکشنز لیتے رہتے ہیں بہت سارے کیسز پر، تو یہ جو ہے نا وہ کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد سے یہ جو باقی آرٹیکلز ہیں میں جلد آپ کو اوور ویو دوں گا، کیونکہ آبویسلی 280 آرٹیکلز ہیں، تو ہر ایک پر بات کرنا مشکل ہوگا۔ میری جو ہے نا پروفیشنل کیپیسٹی بھی اتنی نہیں ہے کہ میں تفصیل میں آپ کو ہر ایک بات بتاؤں۔ میں بھی 20 30 40 سالوں میں جب یہ آئین اور قانون مجھے بہتر سمجھ آئے گا تو میں
कर सकूंगा, लेकिन आपको ब्रीफ प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी आर्टिकल 29 कहता है कि हुकूमत ने ऐसे कवानीन और असूल बनाने जिनसे ऊपर के जो बुनियादी हकूक़ हैं वो भी पूरे हों लोगों के, और हुकूमत भी चल सके। और फिर इसके हवाले से बात कर रहा है आर्टिकल 30 में भी। आर्टिकल 31 में कहता है कि इस्लामिक होगा हर तरीके सोच, हर किस्म की बात। और जो है आर्टिकल 32 कहता है कि सिर्फ वफाकी और सूबाई हुकूमतें नहीं होंगी, लोकल यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे भी होंगी, ताकि लोगों को जल्द जो है ना उनके मसलों का हल मिले या वो उनकी बात सुनी जाए। इसी तरह वो मज़ीद थोड़ी सी और बातें कर रहा है। ख़ानदान के हवाले से बात किया आर्टिकल 35 में कि ख़ानदान को जो है ना, हर ख़ानदान को प्रोटेक्ट करेगा, माइनॉरिटीज़ को, अक़लियतों को प्रोटेक्ट करेगा। उसके अलावा आर्टिकल 37 बहुत ज़रूरी कि सोशल जस्टिस होगी, यानी कि अगर कोई ओपन बुराई आपको नज़र आ रही है, आप देखते हैं मनशियात हैं, करप्शन है, लोग कत्ल हो जाते हैं, लोग उठाए जाते हैं, ये ओपन मसाइल हैं, ओपन जो है ना खुली जो है ना वायलेशन है फंडामेंटल राइट्स की। तो इसके ख़िलाफ़ हुकूमत, जिसमें स्टेट यानी कि आपने देख लिया हर किस्म की हुकूमत, और हम सब जो है ना इसमें काम करें। इसके अलावा आर्टिकल 38 कहता है कि सिर्फ लोगों को माशी नहीं जो है माशरती इकनॉमिक वेलबींग भी उनके इतना हो उनके पास कि वो किसी के से मांगे ना, वो ख़ुद कमाएं। उसके अलावा सूद वगैरह का ख़ात्मा, सारी चीज़ें इसमें आती हैं। आर्मी में कोई शख्स भी जा सकता है, ये आर्टिकल कहता है। और बाकी मुस्लिम ममालिक के साथ भी अपना वो किया जाएगा, मजबूत किए जाएंगे अपने रिश्ते। उसके अलावा अब पार्ट 3 शुरू हो गया। यहाँ पर बात हो रही है कि फेडरेशन जब कहते हैं, जब हुकूमत की बात होती है तो हुकूमत से क्या मुराद है। जब हम कहते हैं जी हुकूमत का कसूर है, तो हुकूमत में कौन कौन लोग आते हैं, या हुकूमत का ने अच्छा किया, तो उसमें सदर आते हैं। सदर कौन होगा, कैसे उसको जो है ना आप लाएंगे, वो ऑफिस में रहेगा, वो क्या काम कर सकता है, टर्म्स ऑफ ऑफिस है, यानी कि उसके काम क्या है, उसके पावर्स क्या हैं, क्या क्या चीज़ें कर सकता है। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। उसके अलावा प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के साथ रहेगा। प्रेसिडेंट को अगर रिमूव करना हो, इम्पीच करना हो, यानी उसने कोई गलत काम किया हो तो उसको हटाना हो, तो उसका क्या तरीका है। प्रेसिडेंट जो है किससे मशवरे करेगा, ये भी लिखा है, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट ओहदा है और इसमें सारी बातें। इसी तरह चेयरमैन, स्पीकर जो है वो प्रेसिडेंट होंगे अगर प्रेसिडेंट मुल्क से बाहर है। उसके अलावा फिर मजलिस शूरा आ जाती है। पार्लियामेंट का जो आप जिक्र सुनते हैं कि इजलास हुआ था, मजलिस शूरा में क्या क्या शामिल होगा, उसमें नेशनल असम्बली होगी, आर्टिकल 51 पे है। उसमें कितने लोग होंगे, उनकी क्या शहरियत होगी, किस किस तरह से किस सूबे को कौन कौन सा कितनी सीटें मिलेंगी, जनरल सीटें, ख़वातीन की सीटें, बहुत सारी चीज़ें तफसील में यहाँ जुमला ब जुमला लिखा हुआ है। और ये सारा कुछ आप देखते हैं। नेशनल असम्बली कितने साल काम करेगी, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नेशनल असम्बली के वो कौन हो सकते हैं, कैसे उनका चुनाव होगा, वो रिज़ाइन कैसे करेंगे। उसके अलावा जो इजलास होता है वो समनिंग यानी इजलास कौन बुलाएगा, कब तक वो इजलास होगा, एक साल कब शुरू होता है, उसमें वोटिंग कैसे होगी, कोरम यानी कितने लोग ज़रूरी हैं, 380 में से कितने लोग हों। फिर जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो हर साल जो है इसमें पार्लियामेंट में आएंगे, नेशनल असम्बली में आएंगे, कौन किस तरह बात कर सकता है, स्पीकर साहब किसको, नेशनल असम्बली कैसे ख़त्म हो सकती है अगर उसको ख़त्म करना हो। फिर पार्लियामेंट का दूसरा हिस्सा जिसको अपर हाउस कहते हैं, सेनेट है। सेनेट कौन होगा, सेनेट में कैसे लोग होंगे, कैसे लोग सेनेट में इलेक्शन करके आएंगे, कौन उनको मुंतखब करेगा, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन कौन होगा, हम आर्टिकल 60 पे है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको आपकी आंखों में दर्द नहीं हो रहा होगा, लेकिन जल्दी जल्दी आप फिर उसको बाद में भी जाके देख सकते हैं कि हर चीज़ को तफसील से बताया। पहले इस रियासत को बनाया, फिर हमारे हकूक़ बताए, फिर जो है ना हुकूमत का ढांचा बता रहे हैं कि मजलिस शूरा में जो शख्स होगा कि नहीं होगा। ठीक है जी। 62(1) जो है ना क्या कहते हैं 1F जो है वो आप बहुत सुनते होंगे, वो है डिस्क्वालीफाई। 63(1) जो है, ये जो है कि जी किस तरह जो है वो डिस्क्वालीफाई हो गया। तो इस तरह करके सारी बातें लिखी है, कौन उसका अहल है, कौन ना अहल है कौमी असम्बली में जाने के लिए, सेनेट में जाने के लिए। फिर उसी की मज़ीद तफसीलात हैं 63A में
اور بل وغیرہ کیسے پیش ہوگا. پھر اگر سیٹ خالی ہو جاتی ہے تو اس کا جیسے آج کل بائی الیکشن ہو رہے ہیں، ممبرز جو ہے نا اوتھ کیسے لیں گے، ان ممبرز کو فائدہ کیا ہوگا. ایک فریڈم آف اسپیچ وغیرہ وہ بات کریں گے، اگر کوئی ایسی بات کریں تو ان کو کورٹ میں لے جایا جا سکتا ہے، نہیں لے جایا جا سکتا. امیونٹیز اینڈ پریولیجز یعنی بینیفٹ. پھر پروسیجرز کچھ طریقہ کار بھی وضع کیا ہے، اصول کے ساتھ ساتھ اصول قانون کے ساتھ ساتھ طریقہ کار بھی وضع کیا ہے انہی چیزوں کے بارے میں کہ کیسے کون کس چیز کا حصہ بنے گا. یہ ہے لیجسلیٹو پروسیجر. یہ ہے آپ کے میرے کام کی چیز کہ یہ جب لوگ پارلیمنٹ میں آگے ہیں، نیشنل اسمبلی سینٹ میں، تو یہ اب بلز کیسے بنائیں گے. بلز یعنی قانون کا ڈرافٹ، اور اس قانون کو جب اپروو کروائیں گے تو پھر آپ کے میرے فائدے یا وہ جو ہے نا ٹیکس یا مختلف سے ریلیٹڈ ایشو سے ریلیٹڈ ہوئے. اور ان کا کام یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ قانون بنائیں تاکہ لوگوں کی مدد ہو. کیونکہ قانون ہوتا ہے تو آپ بلڈ ڈونیشن، آرگن ڈونیشن دے سکتے ہیں. قانون ہوتا ہے تو آپ اسکول کالج کھول سکتے ہیں. قانون ہوتا ہے تو یہ والا تو جو ہے آپ ٹیکس دے سکتے ہیں، ٹیکس سے بچ سکتے ہیں. قانون ہوتا ہے تو آپ ملک کے اندر باہر جا سکتے ہیں. تو یہ سارے قوانین بنانا ضروری ہے، اور پرانے جو قوانین ہیں ان کو اپڈیٹ کرنا ضروری ہے. ہم نے بہت سنا ہوگا کہ چیف جسٹس بہت لوگ کہتے ہیں کہ 200 150 100 سال پرانے قوانین. تو اس طرح جو ہے نا ان آرٹیکل کو ذہن میں رکھتے ہوئے انہوں نے یہ سارے اصول بنانے ہیں. اور پھر منی بل یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں بجٹ فائنانس کے بھی کرنے ہیں، اور جو ہے نا قوانین بھی بنانے ہیں. اس میں بتا رہا ہے کہ حکومت فیڈرل گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے. اس میں پھر پریزیڈنٹ نے بھی اس قانون کو دستخط کرنا ہوتا ہے. یہ آرٹیکلز ہیں. اس کے علاوہ ٹیکس کے بارے میں بات ہے. پھر فائنینشیل پروسیجر آ جاتا ہے کہ یہ جو پیسہ کٹا گورنمنٹ کرتی ہے، پبلک اکاؤنٹ جس کو کہتے ہیں، وہ پیسے کہاں آئیں گے، کس اکاؤنٹ میں جمع ہوں گے، وہ اکاؤنٹ جو ہے اس میں سے نکلیں گے کیسے. تو وہ ایک سالانہ بجٹ بنائے گی آرٹیکل 80 کے تحت. تو پھر وفاقی اور صوبائی حکومتیں وہ پیسہ خرچ کر سکیں گی، اور کون کون سی چیزیں وہ اس میں سے پیسوں میں سے نکال سکیں گے. اس میں بڑی تفصیل میں لکھا ہے. پھر یہی پروسیجر ہے کہ اس کو بنانا کیسا ہے. سول سیکریٹریٹ نے بنانا ہے، چیف سیکرٹری نے بنانا ہے. پھر اس پہ انہوں نے اپروول دینی ہے پرائم منسٹر اور ان ساروں نے. سپلیمنٹری اگر سال کے دوران کچھ ایکسٹرا پیسوں کی ضرورت ہو جائے تو پھر انہوں نے کیسے پارلیمنٹ سے اجازت لینی ہے، اس پہ ووٹ کیسے کرنا ہے، کس کے پاس کیا طاقت ہے. جو مختلف سیکٹریز ہیں، اب امپورٹنٹ بات، جو مختلف سیکٹریز ہیں وہ کیا کام کریں گے، پارلیمانی سیکٹریز وغیرہ، اور اسی طرح فائنانس سیکٹریز. پھر آرڈیننس ہے کہ اگر جو ہے نیشنل اسمبلی اس وقت آج کے دن اس کا سیشن نہ چل رہا ہو تو پھر پریزیڈنٹ جو ہے فوری طور پہ قانون بنا سکتا ہے. وہ آرڈیننس ہوتا ہے 3 مہینے کے لیے ہوتا ہے. پھر 3 مہینے میں اس کو گورنمنٹ نے اپروو کرنا ہوتا ہے. فیڈرل گورنمنٹ کے اندر کیا آتا ہے؟ ایگزیکٹو پاور. ایگزیکٹو پاور یعنی ایکچولی چوروں کو پکڑنا، یا روڈوں کو ٹھیک کرنا، یا آپ کو کوئی چیز مہیا کرنا، یا اگر آپ نے کوئی اجازت لینی ہے کاروبار شروع کرنی ہے تو وہ ہے ایگزیکٹو اتھارٹی، اور وہ فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے. پارلیمان نے قانون تو بنا دیا. اب اس کے اندر سب سے پہلے کیبنٹ آتی ہے. کیبنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے نا وہ جتنے بھی ادارے اس کے نیچے آتے ہیں، صحت ہے، پانی ہے، ڈیفینس ہے، ٹیکسز ہیں، اور بہت سارے ادارے، ماحولیات ہیں، ان سب کے لیے وہ ایک شخص یا ایک شخص کے نیچے 2-3 جو ہے نا ڈپارٹمنٹس وہ دیتا ہے. اور پھر پوری بیوروکریسی جس کو آپ کہتے ہیں، گریڈ 3 سے لے کے 22 تک جو ہے لوگ جو کام کرتے ہیں، سرکاری ملازمین جو ہیں وہ اس کے تحت نیچے کام کرتے ہیں. تو یہ کیسے بنے گی؟ یہ جو میں نے آپ کو سارا مختصر بتایا، یہاں لکھا ہے کہ یہ اس کا ڈھانچہ ہوگا. پھر فیڈرل منسٹرز جن کو ہم کہتے ہیں، وہ منسٹر اور منسٹر آف اسٹیٹس جو ہے نا وہ ان اداروں کے اوپر ہوتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کے بہاف پہ پوچھ سکے. پھر ایڈوائزر، مزید مشیر وغیرہ. پھر پرائم منسٹر کے خلاف اگر کوئی نو کانفیڈنس ووٹ لانا ہے، یا اگر وہ صحیح کام نہیں کرا اس کو ہٹا کے کسی اور کو لگانا ہے، تو یہ ساری باتیں کی ہیں. اور کانڈکٹ آف بزنس آف فیڈرل گورنمنٹ کے ظاہری بات ہے یہ کام آپ کروانے ہیں تو آپ کو دفتر بھی چاہیے، لوگ بھی چاہیے، ریسورسز بھی چاہیے کہ وہ جائیں اور پھر پورا سسٹم بجلی کا رکھیں، یا جو بھی دفتر وہ چلا رہے. اسی طرح حکومت کا وکیل جو ہے اٹارنی جنرل ہوتا ہے، آرٹیکل 100 ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے نا یہاں پہ میں روک لیتا ہوں اس ویڈیو کو، کیونکہ میرا خیال ہے کہ 100 کا مطلب ہوا کہ 100 رنز ہو گئے. اور آپ نے بھی اس کو دیکھا ہے، آپ جا کے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو دیکھیں. میں ہوں آپ کا ٹیکس دوست اور ٹیکس ہوسٹ. اور جو ہے نا ہم باقی جو
दो वीडियोस और करेंगे जिसमें 100 कर के हम ये सारे सेक्शंस देखेंगे, आर्टिकल्स देखेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपने एंजॉय किया होगा, क्योंकि ये वो कागज़ है जो बहुत सारी जगहों पर आपके काम आता है लेकिन आपको शायद मालूम नहीं है। तो अटॉर्नी जनरल के आर्टिकल 100 पे हम ख़त्म करते हैं। हम देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान झटपट तरीके से, ताकि आपको पता हो कि हुकूमत की कौन सी लकीर है जिससे आगे हुकूमत नहीं आ सकती और आप अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकते हैं। आज है 21 अक्टूबर 2018। मैं हूं आपका टैक्स दोस्त एंड टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स। थैंक यू।